حضرت نظامالدین اولیاء اور ان کی والدہ کا یہ واقعہ دل کو چھو لینے والا ہے۔ ایک دن کا قصہ ہے جب حضرت نظامالدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اپنے چھوٹے سے گھر میں بیٹھے تھے۔ ان کی والدہ جنہیں وہ بے پناہ محبت کرتے تھے پاس میں بیٹھی تھی۔ گھر میں فقر کی حالت تھی، کچھ کھانے کو نہیں تھا۔ اس وقت کا ماحول ایسا تھا کہ دنیاوی مال و دولت کی کمی کے باوجود دلوں میں سکون تھا، مگر آج والدہ کے چہرے پر ہلکی مایوسی تھی، اور یہ دیکھ کر نظام الدین اولیاء کا دل بے چین ہو اٹھا۔ انہوں نے اپنی پیاری ماں سے پوچھا، امی جان، آپ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ کیا بات ہے؟ ان کی والدہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، مجھے تو کچھ نہیں چاہیے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم پر اس کی رحمتیں برستی ہیں، بس آج تمہارے لیے کچھ کھانے کو نہیں ہے، اسی کا دکھ ہے۔ نظام الدین اولیاء کی آنکھوں میں محبت اور عزت کا سیلاب امڑ آیا۔ انہوں نے اپنی والدہ کے ہاتھوں کو پکڑا اور کہا، امی جان، جب تک آپ میرے ساتھ ہیں دنیا کی کوئی کمی مجھے محسوس نہیں ہوتی، آپ ہی تو میری دولت ہیں۔ یہ سن کر ان کی والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں کے دل کی تسلی کے لیے حضرت نظام الدین اولیاء نے دعا کی، اور اس وقت اللہ کی رحمت سے گھر میں کھانے کی ایک تھالی کا انتظام ہو گیا۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ جب دل سے کسی ماں کی دعا لی جاتی ہے تو خدا کی رحمت بھی فوراً برستی ہے۔ السلام علیکم دوستوں، آپ سبھی کا ہمارے نوٹ بک لائف یوٹیوب چینل میں تہہ دل سے خوش آمدید ہیں۔ ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اس واقعے میں نہ صرف ایک بیٹے کا اپنی ماں سے پیار ہے، بلکہ اللہ پر بے پناہ یقین بھی جھلکتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی زندگی میں ان کی ماں کا مرتبہ ان کے لیے سب سے اونچا تھا، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اسی محبت اور عزت کے ساتھ گزاری۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی زندگی کا ہر لمحہ ان کی والدہ کی محبت اور دعاؤں سے روشن تھا۔ ان کی ماں کی خاموش دعائیں اور ممتا کی چھاؤں ہمیشہ ان کے سر پر تھی، اور یہی وجہ تھی کہ انہیں کبھی کسی مشکل کا سامنا کرنا نہیں پڑا۔ ایک اور دل کو چھو لینے والا واقعہ ہے جب حضرت نظام الدین اولیاء اپنی والدہ کے پاس بیٹھے تھے اور ان کے چہرے پر مایوسی کا ہلکا سا عکس دیکھ کر بولے، امی جان، آپ کو کوئی تکلیف ہو، یہ مجھے برداشت نہیں ہے، آپ بس میرے لیے دعا کریں، آپ کی دعاؤں میں ہی میری کامیابی اور سکون ہے۔ ان کی والدہ نے اپنی بوڑھی آنکھوں سے نظام الدین اولیاء کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ممتا کا ساگر لہرانے لگا۔ انہوں نے کہا، بیٹا، میں نے ہمیشہ تمہارے لیے دعا کی ہے اور کرتی رہوں گی۔ اللہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں بلند مقام عطا کرے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے ان کی بات سن کر اپنے دل میں ایک عجیب سی سکون محسوس کیا۔ ماں کی دعاؤں کا اثر تھا کہ ان کے سارے منصوبے پورے ہوتے چلے گئے۔ ان کی زندگی میں فخر تھا، مگر کبھی شکوہ نہیں کیا۔ ماں کی ممتا اور اللہ کی رحمت نے انہیں ایسی اونچائیوں پر پہنچا دیا کہ ان کا نام صدیوں تک یاد کیا جائے گا۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی، حضرت نظام الدین اولیاء سب سے پہلے اپنی ماں کی بارگاہ میں سر جھکا دیتے۔ ان کی ماں کی دعائیں ان کی ڈھال تھیں، ان کی طاقت تھی۔ ایک دن جب کچھ دشمنوں نے حضرت نظام الدین اولیاء کے خلاف سازشیں کی اور ماحول خراب ہونے لگا، تب وہ سیدھے اپنی ماں کے پاس گئے۔ انہوں نے اپنے دل کی ساری بات بتائی اور ماں سے کہا، امی، آپ کی دعاؤں کا ہی سہارا ہے، میں جو کچھ بھی ہوں آپ کی دعاؤں کی بدولت ہوں۔ ماں نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور فرمایا، بیٹا، اللہ کا فضل تمہارے ساتھ ہے، تم اس کی راہ پر ہو، تمہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، مگر یہ آنسو محبت اور دعاؤں کے تھے۔ اور پھر وہی ہوا، ان کی ماں کی دعاؤں نے ہر مشکل کو ہٹا دیا، اور حضرت نظام الدین اولیاء کا رتبہ اور بلند ہو گیا۔ ان کی ماں کے ساتھ ہر لمحہ ایسا تھا جیسے ایک سایہ ہو جو ہر طوفان سے بچائے رکھتا ہو۔ ماں کی ممتا اور بیٹے کا ادب، یہ رشتہ اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی پوری زندگی اس پیار اور عزت کے دھاگے میں بندھی رہی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ روحانی مرتبے پر پہنچے، جہاں لوگ آج بھی ان کی دہلیز پر اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں۔ واقعی ماں کی محبت
اس کی دعا اور اس کے ساتھ کا کوئی مقابلہ نہیں۔ حضرت نظام اولیاء نے اپنی ماں کو دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر سمجھا، اور ان کی ماں نے بھی انہیں اللہ کی سب سے بڑی امانت کی طرح سنبھالا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ماں کی خدمت اور اس کی دعاؤں کی طاقت ہمیں وہ مقام دلا سکتی ہے جہاں ہماری قسمت کے دروازے خدا کھول دیتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء اور ان کی والدہ کے بیچ کا یہ رشتہ صرف ایک ماں اور بیٹے کا نہیں تھا، بلکہ یہ رشتہ اس روحانی طاقت کا تھا جس میں محبت، ایمان اور دعاؤں کا سنگم تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی ہر کامیابی کے پیچھے ان کی ماں کی تسبیح پر گونجتی ہوئی دعائیں تھیں۔ ایک اور پیارا واقعہ یاد آتا ہے جب حضرت نظام الدین اولیاء اپنی والدہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ ان کی ماں نے اچانک ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور بڑی نرمی سے کہا، بیٹا، جب تم چھوٹے تھے میں نے تمہارے لیے کتنی راتیں جاگ کر گزاری، تمہیں دعاؤں میں پالا۔ آج جب تم اس مقام پر ہو تو میرے دل میں صرف اللہ کا شکر ہے۔ پر ایک بات یاد رکھنا، چاہے تم کتنے بھی بڑے ہو جاؤ، ماں کی دعاؤں سے بڑا کچھ نہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنی ماں کی یہ بات سن کر بڑی عزت سے ان کے ہاتھوں کو چوم لیا اور کہا، امی جان، آپ کی دعاؤں کے بنا میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ آپ کی ہر دعا میری راہ کا نور ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ماں کا پیار دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک اور دن ایسا آیا جب ان کی ماں بیمار ہو گئی۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنی والدہ کی خدمت میں دن رات ایک کر دیے۔ وہ اپنی ماں کی ایک ایک تکلیف کو اپنے دل پر محسوس کرتے۔ ہر رات وہ اللہ سے اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا کرتے، اور جب ان کی ماں کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر کہا، تمہاری محبت اور خدمت نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ اللہ تمہیں اس دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے بیٹا۔ یہ سنتے ہی حضرت نظام الدین اولیاء کی آنکھیں چھلک اٹھیں۔ انہوں نے اپنی ماں کو گلے لگایا اور کہا، امی، آپ ہی میری زندگی ہیں۔ آپ کی صحت اور آپ کی دعاؤں کے بنا میں ایک پل بھی نہیں جی سکتا۔ وہ وقت بھی آیا جب حضرت نظام الدین اولیاء کی ماں کا انتقال ہوا۔ اس حادثے نے انہیں اندر تک جھکجھوڑ دیا۔ ان کے دل پر گہرا اثر ہوا، مگر انہوں نے صبر کا دامن تھاما اور اپنے آنسوؤں کو دعاؤں میں تبدیل کر دیا۔ اس دن انہوں نے اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کر کہا، امی، آپ کی دعاؤں نے مجھے زندگی کی ہر منزل پر کامیابی دی ہے۔ آج بھی آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ آپ ہمیشہ میرے دل میں زندہ رہیں گی۔ ماں کا بچھڑنا ان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی کھوئی ہوئی نعمت تھی، مگر انہوں نے اپنی ماں کی تعلیمات، ان کی نصیحتوں اور ان کی دعاؤں کو اپنی زندگی کا وسیلہ بنا لیا۔ ہر بار جب وہ کسی مصیبت میں پڑتے، وہ اپنی ماں کی یادوں اور ان کی دعاؤں کو یاد کر لیتے، اور اللہ کی رحمت سے ہر مشکل آسان ہو جاتی۔ آج بھی جب حضرت نظام الدین اولیاء کا ذکر ہوتا ہے تو ان کی ماں کی محبت اور دعائیں اسی طرح محسوس کی جاتی ہے جیسے وہ ان کے ساتھ آج بھی کھڑی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ماں کی محبت اور اس کی دعائیں روح کی گہرائیوں میں اتر کر ہمیں وہ روشنی دیتی ہے جو ہر اندھیرے کو دور کر سکتی ہے۔ ماں کی دعا اور بیٹے کی محبت کا یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی ماں کی جدائی کا درد ان کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس گیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں وہ آخری منظر بار بار آ جاتا جب ان کی پیاری ماں نے اپنی زندگی کی آخری سانسیں لی تھیں۔ وہ دن ان کی زندگی کا سب سے مشکل دن تھا، ایک ایسا دن جب ان کے دل سے محبت کا سب سے گہرا رشتہ ٹوٹ گیا تھا، مگر ان کی روح میں وہ رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا تھا۔ اس شام جب انہوں نے اپنی ماں کو آخری وداعی دی تو ان کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ان کی آواز میں سسکیاں تھیں، مگر دل میں محبت کی ایک بے پناہ لہر تھی۔ انہوں نے اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کر دعا کی اور کہا، امی جان، آج آپ نے مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ دیا، مگر میں جانتا ہوں کہ آپ کی دعائیں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی۔ آپ میری ہر سانس میں زندہ ہیں، میری ہر دعا میں شامل ہیں۔ اس رات حضرت نظام الدین اولیاء نے آسمان کی طرف دیکھا اور چاند کی روشنی میں اپنی ماں کی صورت کو محسوس کیا۔
वो चुपचाप बैठे रहे। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे, मगर उनके दिल में सुकून था। उन्हें यकीन था कि उनकी माँ अब भी उन्हें देख रही है, उनकी दुआओं में अब भी वही असर है। जब वो वापस घर लौटे तो उन्होंने अपनी माँ के कमरे में जाकर कुछ देर के लिए खामोशी से बैठे रहे। उस कमरे में उनकी माँ की मौजूदगी की खुशबू अब भी महसूस हो रही थी। उन्होंने उस कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई जहां उनकी माँ ने अपनी जिंदगी के बेहतरीन लम्हे बिताए थे। फिर वो कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गए जहां उनकी माँ अक्सर नमाज पढ़ा करती थी। उन्होंने अपने दिल में एक अजीम वादा किया कि वो अपनी माँ की तमाम नसीहतों और मोहब्बत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए रखेंगे। उन्होंने अपनी माँ की दी हुई हर तालीम को अपनी रूह में बसा लिया। वो जान गए थे कि माँ की दुआएं अब एक अमानत की तरह उनके साथ हैं, जो हर मुश्किल वक्त में उन्हें सहारा देंगी। हजरत निजामुद्दीन औलिया की माँ ने उन्हें जो ईमान, मोहब्बत और सब्र का रास्ता दिखाया था, वो अब उनकी ताजिंदगी की राह बन गया था। और इस राह पर चलते हुए उन्होंने अपने आसपास के हर इंसान को वही प्यार और दुआएं दी जो उनकी माँ ने उन्हें दी थी। वो अक्सर कहते थे, माँ की मोहब्बत इस कदर पाक और खालिस है कि ये अल्लाह की रहमतों में सबसे बड़ी रहमत है। जिसकी माँ उसके साथ है वो कभी खो नहीं सकता, और जिसकी माँ की दुआएं उसके साथ हैं वो हमेशा रोशनी में रहेगा, चाहे दुनिया कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो जाए। जब भी वो किसी को माँ की अहमियत समझाते, उनकी आंखों में वही चमक आ जाती जो उन्होंने अपनी माँ की आंखों में देखी थी। वो कहते थे, जिनके पास माँ है वो अपने सिर पर एक आसमान महसूस करते हैं, और जिनकी माँ इस दुनिया से रुखसत कर चुकी है वो यकीन करें कि उनकी दुआएं कभी ख़त्म नहीं होती। वो रूहानी ताकत बनकर हमारे साथ रहती हैं। हर शख्स जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पास आता, वो उनके लफ्ज़ों में माँ की मोहब्बत और दुआओं की खुशबू महसूस करता। और यही वजह थी कि उनके पास आने वाले लोग अपनी परेशानियाँ और दुख भूल जाते। वो उनकी बातों में अल्लाह की रहमत, माँ की दुआ और इंसानी मोहब्बत का एक अटूट रिश्ता पाते थे। उनकी माँ का प्यार और दुआएं आज भी उनकी मज़ार पर आने वाले हर इंसान के दिल में वही ईमान और मोहब्बत की लौ जला देती है। लोग जब उनकी मज़ार पर सजदा करते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की माँ की दुआएं अब भी उन पर बरस रही हैं। वो दुआएं जो कभी ख़त्म नहीं होती, वो मोहब्बत जो रूह से रूह तक पहुँचती है। यही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की माँ का असल वक़्त था, और यही उनकी ज़िंदगी का सबसे हसीन तोहफ़ा। माँ की दुआ का सफ़र कभी रुकता नहीं, वो हर लम्हे में हमारे साथ होती है, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हों। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की माँ का प्यार उनके दिल की गहराइयों में एक ऐसी रोशनी बनकर हमेशा के लिए बस गया था जिसे कोई अंधेरा मिटा नहीं सकता था। उनकी यादें, उनकी बातें, उनकी ममता, ये सब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के लिए एक अनमोल ख़जाना थी जिसे उन्होंने अपनी रूह में संजो लिया था। जब भी कोई नई सुबह होती, वो अपनी माँ की याद में चुपचाप आसमान की तरफ देखते और दिल में ये एहसास करते कि उनकी माँ की दुआएं उस रोशनी के साथ आज भी उनके साथ हैं। उनकी ज़िंदगी का हर दिन अब एक नई इबादत बन चुका था, जहाँ माँ की मोहब्बत और अल्लाह की रहमत का संगम होता। वो अक्सर अपनी माँ की याद में खो जाते और कहते, अम्मी जान, आपकी जुदाई ने मुझे बहुत तड़पाया है, मगर आपकी दुआओं ने मुझे हमेशा सब्र और सुकून दिया है। मैं जानता हूँ कि आप मेरे हर कदम के साथ हैं। आपकी दुआएं मेरे हर फैसले की रहनुमा हैं। वो अक्सर लोगों को समझाते कि माँ की दुआएं सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, ये वो रूहानी ताकत है जो हमारी ज़िंदगी को संवारती है, हमें मुश्किलों से बचाती है और हमें उस रास्ते पर चलाती हैं जहाँ कामयाबी और रहमत का नूर होता है। एक बार जब कुछ लोग हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पास आए और उनसे अपनी परेशानियां बयान की, उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे पास माँ की दुआएं हैं तो तुमसे ज़्यादा खुशनसीब कोई नहीं। माँ की दुआ का असर उस पानी की तरह है जो हर सूखी ज़मीन को हरियाली से भर देता है। माँ की मोहब्बत वो दरख्त है जिसके नीचे बैठकर हम दुनिया की हर धूप से महफूज रहते हैं।
उन्होंने एक और वाकया सुनाया जब वो अपनी माँ के साथ बचपन में किसी मुश्किल से गुजर रहे थे। उस वक्त उनकी माँ ने उनका हाथ थाम कर कहा था, बेटा, अल्लाह से कभी मायूस मत होना, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं और रहमतें हर कदम पर बरसेंगी। तुम सब्र से काम लेना और अल्लाह पर भरोसा रखना। यही वो अल्फाज थे जो हजरत निजामुद्दीन औलिया की जिंदगी का साया बन गए। वो कहते थे, माँ का हाथ थामने का मतलब सिर्फ एक जिस्मानी एहसास नहीं है, बल्कि ये उस रूहानी एहसास की तरह है जो हमें ताउम्र सहारा देता है। माँ की दुआएं वो जादू हैं जो हमारी जिंदगी की राहों को आसान बना देती हैं, और उनकी मोहब्बत हमारी रूह की सबसे गहरी तसल्ली होती है। उनकी माँ की जुदाई के बाद भी हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने हर फैसले में उनकी याद को जिंदा रखा। जब भी वो किसी फैसले पर पहुंचते, वो अपनी माँ की तालीमात और दुआओं को याद करते। उनकी माँ की बातें उनके दिल का नूर बन गई जो हर मुश्किल को रोशनी में बदल देती थी। लोग जब भी हजरत निजामुद्दीन औलिया से मिलने आते तो उन्हें उनके लफ्ज़ों में माँ की मोहब्बत और रहमत का वो एहसास मिलता जो उनकी हर परेशानी को हल्का कर देता था। वो कहते थे, माँ की मोहब्बत एक दरिया की तरह होती है जो कभी नहीं रुकता। उसकी धाराएं हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल लेती हैं, हमें तसल्ली और सुकून देती है, और उनकी दुआएं हमारी जिंदगी का वो नूर है जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जब लोग उनकी बातों को सुनते तो उनके दिलों में एक अजीब सा सुकून उतर जाता। वो समझ जाते कि माँ की दुआओं का असर कितना गहरा है, और हजरत निजामुद्दीन औलिया की माँ की दुआएं आज भी उनके साथ हैं और उनके जरिए दुनिया तक पहुँच रही है। हर लम्हा, हर सांस हजरत निजामुद्दीन औलिया की माँ की दुआओं का असर था, और यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा था। वो दुआएं जो कभी नहीं थमती, और वो मोहब्बत जो कभी नहीं मिटती। माँ की दुआएं वो कश्ती हैं जो हमें दुनिया के हर तूफान से महफूज निकाल लेती हैं और हमें अल्लाह की रहमत की सबसे हसीन किनारों तक पहुंचा देती है। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।